میرے ابو خیر اس دنیا سے اسی حالت میں چلے گئے، کفر کی حالت میں. میرے ابو میرے لیے جو الفاظ کہا کرتے تھے میرے لیے وہ سعادت کی بات ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ ایک اچھا مسلمان ہے، یہ آپ کے تہواروں میں نہیں آئے گا. ان کو یہ تو قبول ہے کہ یہ مسیحی نہ رہے، لیکن یہ قبول نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے. جن لوگوں نے عزتوں کی حفاظت کرنی تھی وہ تو خود عزتوں کے لٹیرے بن گئے، جنہوں نے حفاظت کرنی تھی وہ تو خود راہزن بن گئے، جنہوں نے اذانیں دینی تھی وہ تو خود جو ہے وہ سنگر بن گئے. تو ہم تک اسلام کنہوں نے پہنچانا تھا؟ میں سوچتا جو میں یہ والی ایفرٹ کر رہا ہوں، اگر نیت خالص نہ ہوئی تو میں تو نہ دنیا میں اللہ اکبر عیاشی کر رہا ہوں، جو اس کو میں عیاشی کہتے ہیں، نہ آخرت میں کچھ بچے گا. تو یہ بڑی ایک نا، یہ میں بڑا ان دنوں میں عجیب سا اسٹیٹ میں تھا. تو میں نے شیخ سے پوچھا آپ نے کہ شیخ کیسے اپنے آپ کو سمجھائیں یا کیسے سکون آئے کہ اللہ قبول کر رہا ہے. آپ یقین جانے میں ایکسپیکٹ کرتا کہ شیخ مجھے کچھ تسلی دیں گے. شیخ خود رونے شروع ہو گئے. اللہ شیخ کہتے ہیں بیٹا ہے تو موت کے ٹائم پتہ چلے گا. خدا کا تصور کیا تھا آپ کے ذہن میں؟ آپ نے کہا نا 22 سال تک آپ بڑے پریکٹسنگ کرسچن رہے، تو خدا کا کیا تصور تھا؟ عبدالوارث بھائی، آج آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے دیکھنے والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کا جرنی بیسیکلی کیا تھا. میں کچھ ڈائریکٹ سوال بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا. مجھے آپ ذرا یہ بتائیں کہ جب آپ کرسچینٹی کو فالو کیا کرتے تھے، آپ مسلمانوں کو کس نگاہ سے دیکھا کرتے تھے؟ اسلام کا کیا تصور تھا آپ کے ذہن میں؟ سچی بات ہے کہ کرسچینٹی میں جتنا وقت بھی گزرا وہ اس میں ایک ایفرٹ شامل حال رہی پوری زندگی. یعنی 22 سال میں نے کمپیریٹیو یعنی بالکل نیوٹرل ہو گیا، کمپیریٹیو میں چلا گیا، لیکن 22 سال تک میں ہمیشہ ایک اچھا مسیحی بننے کی جدوجہد میں رہا اور ایک اچھا مسیحی بن کے میں نے زندگی بسر کی. مسلمانوں کے بارے میں جو ہمارے تصورات تھے یا جو ہمیں بتایا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں کہ جو ایک خود ساختہ دین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کے ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو اللہ ان کو ہلاک فرمائے. ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب کے نوجوان تھے. دیر واز 5 ممبر ٹیم، 5 لوگوں کا گروہ تھا وہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ فقر و فاقہ تھا، جس طرح ان کی زندگی سے جو ہے وہ امیجنائز کیا جاتا ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ پلان کیا کہ ہم ایک نئے مذہب کی، نئے دین کی بنیاد رکھیں گے، جبکہ وہاں پہ دین ابراہیم تو موجود تھا، لیکن انہوں نے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا. اس کے ساتھ جو لوگ تھے، ابو بکر صدیق تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ، ورقہ بن نوفل، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے غور و فکر کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں میڈیٹیشن کیا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں. ورقہ بن نوفل تورات، زبور، انجیل سے چیزیں نکال کے ان کو دیا کرتے تھے. ابو بکر صدیق اسفار کیا کرتے تھے، اور جو وہاں کی علاقائی کہانیاں جو ہوتی تھیں ان کو لاتے اور اس میں ایڈ آن کرتے رہتے. تو کرتے کرتے انہوں نے ایک بک کمپائل کی، اس کا نام انہوں نے رکھا قرآن. وہ کہا کہ دس از دا ڈیوائن گائیڈنس. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ دیگر ممالک کے اوپر حملے کرنے شروع کر دی، اور وہاں سے جو لوٹ مار کا مال ہوتا تھا اس کو انہوں نے کہا کہ دس از دا مال غنیمت. انہوں نے جو ہے وہ زور اور جبر کے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ اسلام قبول کروایا، ان کی ممالک اور ان کی املاک کے اوپر جو ہے وہ قابض ہوئے، اور کہا کہ جی جو ہے وہ یہ دین اسلام ہے. اب ہمیں بالکل بچپن میں یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں پینیٹریٹ کی جاتی تھیں، ٹیکنیکلی ہمیں بتایا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا. سنڈے اسکول ہوتا ہے آپ کا اللہ کے ساتھ، خدا کے ساتھ ایک کنیکشن ڈیولپ کرنے کے لیے، اور اس سنڈے اسکول میں ہمیں یہ ساری چیزیں، اب آپ تصور کیجئے کہ یعنی اپنا دین نہیں پڑھایا جاتا جی تھا جی 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 اسلام ہمیں، کے بارے. اور اس کی 2 وجوہات تھیں جو ہمیں اسلام کے اگینسٹ پڑھایا جاتا تھا، یا اینٹی اسلام جو ہمیں چیزیں بتائی جاتی تھی، اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو یہ کبھی جو ہے وہ یعنی ان کو پورا کانفیڈنس ہو کہ ہمارا ریلیجن ایک سچا اور ٹرو ریلیجن ہے، اور دوسرا یہ کہ کبھی یہ اپنے مذہب سے نالائکی کا مظاہرہ کریں اور اس سے اگر بدظن ہو بھی جائیں تو اسلام نہیں قبول کریں. ان کو یہ تو قبول ہے کہ یہ مسیحی نہ رہے، لیکن یہ قبول نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے. تو آپ سوچئے کہ ایک بچپن میں ہم اپنی چائلڈ ہوڈ سے یہ بات سنتے آئے اور ٹین ایج تک پہنچے، تو وہ مسلمانوں کے بارے میں کیا اس کے ذہن میں ایک کھچڑی پکی ہوگی، ایک کیا کانسیپٹ ہوگا. اس کے اوپر پاکستانی اسکول کی بات جی کر رہے جی ہیں جی جی پاکستانی، جی اچھا جی جی ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا، میں سمجھتا ہوں آج آپ کے توسط سے میں اپنے جو ہے وہ آڈینس کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جلتی کے اوپر تیل کس نے ڈالا؟ ہم مسلمانوں نے خود.
مثلاً اگر ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی اسلام جو ہے وہ ایک خود ساختہ ہے، ان کی کتاب جو ہے وہ خود لکھی گئی ہے، ان کے عقائد و نظریات اور ان کی تعلیمات اور جو ان کے معاملات ہیں یہ سارا ایسے ہے اور زور زبردستی کا دین ہے، تو اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ اس کی ایگزامپلس کیا دیں؟ ہم نے دیکھا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے بالکل پیچھے ہماری رہائش تھی، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ڈول کی تھاپ پہ نوجوان مائیں بہنیں بیٹیاں دھمالے ڈال رہی ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ دس از دا اسلام، اور ہم نے سوچا کہ ایک غریب کی بیٹی تو جو ہے وہ صاف پانی سے بھی محروم ہے، لیکن درباروں کو اور مزاروں کو جو ہے وہ گلاب عرق کے ساتھ جو ہے وہ غسل دیا جا رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ دس از دا اسلام. ایک غریب کی بچی کے اوپر جو ہے وہ سر کے اوپر چادر نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، لیکن مخمل کی چادریں مزارات کے اوپر چڑھائی جا رہی ہیں. جتنا ننگا گندا اور برہنہ قسم کا شخص ہے وہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، اور ان کے سامنے برقعے والی اور جو ہے وہ مسلم خواتین جب دو زانوں ہو کے اور ان کا گندا مندہ کھانا بطور تبرک جو ہے وہ حاصل کرنا ان کے لیے سعادت ہوتی تھی، تو ہم کہتے تھے کہ یار از دس دا اسلام؟ تو ہم نے اصل میں جب یہ سارے مناظر دیکھے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یار یہ اسلام تو واقعی جو ہے نا یہ بھی کوئی دین ہو سکتا ہے، اور جتنا ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا ہے شاید کم بتایا ہے. تو اصل اور ہوا کیا، جن لوگوں نے اسلام بتانا تھا، جن لوگوں نے اسلام ہم تک پہنچانا تھا، یعنی جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہمیں قرآن مجید پڑھاتے، وہ تو خود جو ہے وہ اپنا قرآن سے دور ہو گئے. جن لوگوں نے عزتوں کی حفاظت کرنی تھی وہ تو خود عزتوں کے لٹیرے بن گئے. جنہوں نے حفاظت کرنی تھی وہ تو خود راہزن بن گئے. جنہوں نے اذانیں دینی تھی وہ تو خود جو ہے وہ سنگر بن گئے. تو ہم تک اسلام کنہوں نے پہنچانا تھا؟ آپ دیکھیے کہ اسکول کالج یونیورسٹیوں کی حالت کیا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے ترا، صدا آئے کہاں سے لا الہ الا اللہ. ہمیں ایسی جو ہے وہ کلاسز جو اسلامیات پڑھاتی تھی اور بعد میں وہ میوزک کلاس بھی ہمیں پڑھاتی تھی. تو what is this یار؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ میرے ذہن میں اسلام کے بارے میں ایک بوندا جو ہے وہ کانسیپٹ و تصور نہ ہوتا تو علی شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں نے اپنی ان نگاہوں سے اپنی نیکڈ آئی کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کا مطالعہ کیا. اور اگر میں اس سوسائٹی پہ رہتا، اپنے معاشرے پہ رہتا، تو واللہ میں تو آج تک اس کفر کی دلدل میں ہوتا. تو قرآن میں نے توہا مجھے یاد پڑتا ہے کوئی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان فتنہ نہ بن جائیں کافروں کے لیے. آئی تھنک دس از ایگزیکٹلی دیٹ، کہ جب ہم اپنی پریکٹسز ہماری ایسی ہوں، مثال کے طور پہ آپ جو چرچ میں پڑھ رہے ہیں اسلام کے بارے میں، اسلام کا جو انٹروڈکشن لے رہے ہیں، آپ اس کی ایگزامپل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، معاشرہ اس کو سیکنڈ کر رہا ہے. معاشرہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے بیسیکلی. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں آؤٹ آف آل آف دس فلڈ آف گمراہی، آپ کا بائی اینی چانس، جس کو میں چانس کہہ رہا ہوں، اصل میں چانس تو نہیں ہے، اس میں سے نکل کر مطالعہ کرنا اور دین کی طرف آنا، یہ میرے اللہ کا فضل ہی ہوا اللہ ہے. تعالیٰ کا شیخ بہت you بڑا can't believe کرسچن about- پاکستان میں آتا ہے، کرسچن پاکستان میں آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کسی قوم کی آپ نے ایتھیکل مورل ویلیوز اخلاق دیکھتے ہیں تو آپ ان کا ڈرائیونگ سٹائل دیکھ لیں. وہ جب پاکستان میں آتا ہے اور گاڑیاں چلتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ کہے گا یار جو ہم نے سنا تھا نا وہ بات ٹھیک ہے. کوئی شخص کسی شادی پہ چلا جائے اور کہ مسلمانوں کے ہاں تو وہ سیکنڈ کر رہی ہوتی ہیں چیزیں. وہ پردے دار خواتین اور ماڈسٹ لوگ ہیں، اور سارا جب وہ دیکھتا ہے فری مکسنگ ہے، ناچ گانا ہے، اور کیسے ویڈیوز کو وائرل کیا جا رہا ہے، وہی جو ویسٹ میں وہ دیکھ کے آتے ہیں دیکھ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یار وہ پھر واقعی میں ان کا نا جو ٹرسٹ ہے نا اپنی ٹیچنگز پہ وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ واقعی میں وہ مجھے کہتا ہے، ہم اکثر کہتے ہوتے ہیں نا کہ اسلام از دا بیسٹ پروڈکٹ بٹ وی مسلمز آر دا ورسٹ سیلرز. ہمیں اسلام کو پریزنٹ ہی کرنا کبھی نہیں آیا. تو آپ کو کس چیز نے ٹریگر کیا کہ آپ پڑھیں، یعنی اتنا ایک عجیب سا دین جو کہ آپ کے ذہن میں پیش کیا گیا اور سارا؟ بلکہ تھوڑا سا نا مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ خدا کا تصور کیا تھا آپ کے ذہن میں. آپ نے کہا نا 22 سال تک آپ بڑے پریکٹسنگ کرسچن رہے، تو خدا کا کیا تصور تھا؟ ہمارے یہاں جو خدا کا تصور ہے وہ جیزس از دا گاڈ. یعنی 22 سال تک میں نے امیجن کیا تھا خدا کو کہ خدا کیسا ہوتا ہے، اور ہمارے ذہنوں میں جو ایک اس کی امیجنیشن تھی وہ یہ تھی کہ خدا پیدا بھی ہوتا ہے، وہ اس کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے لائک ختنہ وغیرہ، اور جو ہے خدا کو بھوک بھی لگتی ہے، خدا جو ہے وہ کھانا بھی کھاتا ہے، خدا کو گالیاں اور تماچے بھی مارے جاتے ہیں، اس کے کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں، اس کو صلیب کے اوپر بھی جو ہے وہ کروسیفائڈ کر دیا جاتا ہے.
تو ہم نے تو یہ امیجن کیا ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ بیٹا ایکچولی جیزس از دا گاڈ. تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ ہم نے بچپن میں ان کو پڑھا بھی, امیجنائز بھی کیا, ان کی موویز بھی ہم نے دیکھی, تو ہمارے ذہنوں میں تو خدا کا کانسیپٹ بہت کلیئر تھا کہ جیزس از دا گاڈ. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعور کی نگاہ کھولی اور شعوری طور پہ میں نے کہا کہ ہاؤ از دس پاسبل کہ جیزس از دا گاڈ, اور اس کے بعد جب پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تو خود کہہ رہے ہیں کہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جس طرح آپ یقین کیجئے کہ جس طرح ہمارا کلمہ ہے اسلام کا, بالکل ایسے ہی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شاگرد نے پوچھا کہ اے استاد تورات کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تورات کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے جس کو اپنے پورے دل, اپنی پوری جان, اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھ, اور دوسرا یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. اب تصور کیجیے, اب میں نے کہا کہ اگر جیزس گاڈ ہے تو جیزس کس گاڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ میرے گھر والوں نے مجھے کہا کہ دیکھو تم ویئر آر یو گوئنگ, کیا کرنے جا رہے ہو, یہ کیا بکواس ہے کہ کبھی تم جو ہے وہ گیتا اٹھا لاتے ہو, کبھی رامائن اٹھا لاتے ہو, کبھی بدھائزم کو اٹھا لاتے ہو, کبھی سکھ ازم کی کتابیں اٹھا لاتے ہو, اور اب تم قرآن مجید اٹھا کے لے آئے ہو. میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ جو مجھے کہتے ہیں کہ جیزس از دا گاڈ, ہاؤ اٹس پاسبل کہ جیزس از دا گاڈ. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خود جو ہے وہ جب ان کو صلیب پر چڑھایا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو بائبل, تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ایلی ایلی لما شبقتنی, یہ عبرانی کے الفاظ ہیں, ایلی ایلی لما شبقتنی, اے خدا تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا. تب مجھے فرسٹ ٹائم ریئلائز ہوا تھا کہ نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی اور ہستی ہے, کوئی اور ذات ہے کہ جس کو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بھی پکار رہے ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خدا ہے, لیکن مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یہ تھا کہ وہ سجدے میں گرتا ہے اور خداوند سے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے کہ اے خدا اگر مجھ سے یہ موت کا پیالہ ٹل سکتا ہے تو ٹال دیجیے. تو مجھے تب ریئلائز ہوا کہ نہیں, خدا کوئی اور ہے, مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو بائبل جب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو موت آ جاتی ہے, وہ 3 دن قبر میں رہتے ہیں اور 3 دن کے بعد وہ زندہ ہو جاتے ہیں اور آسمان پر چلے جاتے ہیں. تب مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں, مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خدا نہیں ہے, وہ خدا وہ ہے کہ جس نے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو مارا بھی اور زندہ بھی کیا اکارڈنگ ٹو بائبل. لیکن بعد میں تو اسلام نے تو پھر کھول کھول کے جو ہے وہ باتیں بتائیں کہ الحمدللہ یہ ایک بالکل اسٹوپڈ کانسیپٹ ہے کہ جو عیسائیوں نے ہمیں دیا, اور ہم 22 سال تک ایک عجیب اپنے ذہن